کو ودا کرنے کو آئے ہیں گلاب کیسی اداسی آ گئی غربت کا وقت ہے ہم پر یہ آج کیسی مصیبت کا وقت ہے بزم عزا سے آپ کی رخصت کا وقت ہے بزم عزا سے آپ کی رخصت کا وقت ہے رونق ہمارے گھر کی نہ لے جائیے ایمان اے فاطمہ کے لال تجھے آخری سلام ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر کی وہ تڑپاتی ہے غم علی اصغر کی ہچکیاں اب چھا رہی ہے ہائے کیسی خاموشیاں اب چھا رہی ہے ہائے کیسی خاموشیاں ایام یہ عزا کے ہوئے جاتے ہیں تمام اے فاطمہ کے لال تجھے آخری سلام ام البنی کلال علمدار کربلا سینے میں جس کے گھٹ گیا ارماں جہاد کا شان بھی اس کے کٹ گئے مشکیزہ چھد گیا شان بھی اس کے کٹ گئے مشکیزہ چھد گیا ماتم کریں گے روئیں گے ہم زندگی تمام اے فاطمہ کے لال تجھے آخری سلام ابھی لہو رلاتی ہے اکبر کی تشنگی عباس اور سکینہ کی اصغر کی تشنگی تو نے بجھائی پیاس میں خنجر کی تشنگی تو نے بجھائی پیاس میں خنجر کی تشنگی آنکھوں میں لے کے آئے ہیں ہم آنسوؤں کے جار اے فاطمہ کے لال تجھے آخری سلام کیسے چھٹ گیا یہ ہے زینب صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب قبر شہ کی بنائی ہے زینب کچھ یتیموں کو لا کچھ یتیموں کو لائی ہے زینب
अब हो गया, ختم अब हो गया सबा भाई। मैं हूँ ज़ना फलक सताई हूँ, तुमसे मिलने यहाँ मैं आई हूँ और लुटे क़ाबिल को लाई हूँ। भाई क्या क्या सितम उठाए वो, शाम तक नंगी सर गई ज़ना, क्यों ना पहले ही मार, क्यों ना पहले ही मार गई ज़ना। उठ के देखो तो एक नजर भाई, टुकड़े सदमों से है जिगर भाई, हो गया है सफेद सर भाई। झुक गई है मेरी कमर भाई, वादा पूरा पकड़ के आई हूँ, पुश्ते फंतासिया, पुश्ते फंतासिया दिखाई। सारे कुनबे को साथ लाई थी, मेहनतों से ये घर बसाई थी, मैंने दौलत ये माँ से पाई थी। हो गई दफ्न जो कमाई थी, अब हो क्यों गाल मेरी बसर भाई। हाय किस मुँह से जा, हाय किस मुँह से जा घर भाई। थी मुक़द्दर में मेरे रुसवाई, क्यों न दरबार ही में मौत आई, पेशे हाकिम गई दुख पाई। गुस्सा आया था पी गई भाई, जो हुए ज़ुल्म सह गई ज़ना, सबके रोने को रह, सबके रोने को रह गई ज़ना। क्या बयां हो जो गुज़रे रांझों में हाथ, बाजुओं में मेरे बंधी थी रसात, थे तमाशाई सारे मर्दोज़ात। लुट गई मशान ज़मान, फिरी बाज़ारे शाम में ज़ना, गई दरबारे आम, गई दरबारे आम में ज़ना। मुझसे बरगश्ता थी मेरी तकदीर, खूब की मेरी इज़्ज़त व तौक़ीर, सर से चादर छिनी हुई तशहीर। फिरी बाजार में मैं हूँ के असीर, और भी कुछ सुनाऊं क्या भाई। अपने बाजू दिखा, अपने बाजू दिखा क्या भाई। जब किया हम को दाखिले ज़िंदा, नाम को भी न रोशनी थी वहाँ, रो के कहती थी ये सकीना जान, कहे यहाँ से चलो फुफी अम्मा, मुझसे बर्दाश्त हो नहीं सकती, मैं अंधेरे में सो, मैं अंधेरे में सो नहीं सकती। मारते थे तमाचे बानिशार, कान से उसके छीन कर गौर, हो गया था लहू में कुर्ता दार। क्या
कहूँ अब के फट रहा है जिगर, शुभ्र के खाके से लिया भाई, मर गई तेरी नींद, मर गई तेरी नींद जा भाई। चैन दुनिया में मेरा तो शिद्दत दे उनके सलीखा में का सदी القرآن العميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صلوات یہ ذاکرین میں مسلسل میری تیسری مجلس ہے، پچھلی دو اتنی اچھی مجلسیں پڑھا، ویڈیو کسی نے آڈیو بھی ریکارڈ نہیں کیا، اور مجھے نہیں معلوم کہ جو باتیں میں نے پیش کی آپ کے سامنے کی سب تک آپ کے ذہن نے اس کو ریکارڈ کیا، اور یہ میرے سے کل غلطی ہو گئی، شاید کہ میں نے جب کہہ دیا کہ آپ کچھ اپنی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھا ہوں تو آپ نے فوراً کیمرہ لگا دیا۔ چلیے پھر میری بات ریکارڈ کرنے کے بعد آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں تو ریکارڈ کرنے والا بھی ثواب جاریہ میں شامل ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اس دنیا کو دارالعمل یا مقام مشقت بنایا ہے، اور بندہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرے، اسی لیے اس مقام کو ہم دارالعمل کہتے ہیں۔ اور جب اس نے اس دنیا کو مقام مشقت بنایا ہے، مقام عمل بنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مشقت کی انسان کو جزا بھی ملے۔ اب جیسے ہی میں نے مشقت کی بات کی، جزا کی بات کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگ سوال کرتے ہیں، صاحب ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت میں زندگی گزارتے ہیں، گناہ سے اجتناب کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہر نیک عمل بجا لائے، مگر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آسمان سے آنے والی ہر مصیبت سوائے ہمارے ایڈریس کے اور کسی کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے، مشرک ہے، 2 نمبر کا کاروبار کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا مکان دیکھیے، اس کا کاروبار دیکھیے، اس کی گاڑیاں دیکھیے، اس کی زندگی دیکھیے، اس کے بچوں کے حالات دیکھیے، اور ہمارے بچوں کے حالات دیکھیے، ہمارا مکان دیکھیں، ہماری گاڑی دیکھیں۔ تو بنیادی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ پہلی غلطی تو یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک کافر کے مقابلے پر پرکھا، ہم نے ایک مشرک کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھا، ہم نے اپنے اعمال کو ایک رشوت خور کے مقابلے پر تولنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ اس کی زندگی جو بھی وہ اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، دین و شریعت کو نہیں مانتا، مگر اس کا مقام کتنا اچھا ہے، کتنے سکون اور آرام کی وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ وہ خدا جو کفر کرنے والے کو، شرک کرنے والے کو، گناہ کرنے والے کو اتنا سب کچھ دے سکتا ہے تو وہ ہم کو کیوں نہیں دے رہا
شاید بندے کے ذہن کے کسی کونے میں بات چلی گئی کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا حساب کتاب اسی دنیا میں ہو جائے، تبھی تو اس کو یہ خیال آ رہا ہے نا۔ جبکہ اللہ نے اس دنیا کو مقام جزا قرار نہیں دیا، اللہ نے اس دنیا کو مقام عمل بتایا، دار العمل ہے، اور جو کچھ تم کرو گے اس کا بدلہ، اس کی جزا کسی دوسرے مقام پر تم کو ملنے والی ہے۔ یہاں آ کر تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں مصیبتوں پر مصیبتیں ہم کو شاید برداشت کرنی ہے، اس لیے کہ اس کا بدلہ یہاں ملنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے جہاں پر ہم کو اس کا بدلہ نہیں ملنا ہے۔ تو سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سفر تو یہیں سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے سٹیجز بہت زیادہ ہیں۔ اتنا طولانی سفر ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر قبر تک جانے تک، قبر سے لے کر برزخ تک، برزخ سے لے کر محشر تک، حشر سے لے کر نشر تک، حساب سے لے کر میزان تک، میزان سے لے کر صراط، پورے صراط تک، اور پھر پورے صراط ایک ایسا فلائی اوور ہے کہ نہیں معلوم کس کو کون سی کہاں پر ایکسٹ لینی پڑے گی۔ اس کے لیے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں آمن قلت الزاد مقتول الطریق، کہ میرے پاس سردار بہت قلیل ہے، بہت کم ہے، مگر سفر بڑا طولانی ہے۔ طولانی سفر ہم بھی پہلے کیا کرتے تھے، اب ٹیکنالوجی کی ایجاد سے سفر بہت حد تک مختصر ہو گئے، لیکن جس زمانے میں انسان طولانی سفر کیا کرتا تھا تو ایک بات ضرور تھی کہ اس کو گھر سے نکل کر منزل تک پہنچنے کے لیے اس بات کا یقین رہتا تھا کہ راستے میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، جو کچھ لے جانا ہے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تھوڑا سا زمانہ ترقی کر گیا تو کہیں کہیں کچھ چیزیں راستے میں ملنے کی امیدیں وابستہ ہو گئی۔ توجہ چاہوں گا، اور جو عقل مند یا سمجھدار مسافر ہے، اب زمانہ اتنا ترقی کر چکا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو جس مقام پر پہنچنا ہے وہاں پہنچنے سے پہلے اس کے رہنے کا بندوبست ہو جائے، اس کے قیام و طعام کا انتظام ہو جائے، چاہے وہ قیام اس کا عارضی ہو یا مستقل ہو۔ مثلا جو ہندوستان چھوڑ کر دوسرے ممالک میں کاروبار کے لیے گئے، ملازمت کے لیے گئے، جب وہ لوٹ کر آنا چاہتے ہیں تو آنے سے پہلے طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے جانے سے پہلے ہمارا ایک مکان بن جائے تاکہ ہمیں قیام و طعام کی مشکلات سے دو چار نہ ہونا پڑے۔ مکان بن گیا، اب ہم ایک مقام سے دوسرے مقام پر عارضی طور پر جاتے ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ جس جگہ پر جا رہا ہوں وہاں میری ہوٹل بک ہو جائے، کھانے کا بندوبست ہو جائے، مینو کارڈ دیکھ لوں، بلکہ زمانہ اتنا ترقی کر چکا کہ وہ آپ کو آپ کی ہوٹل پہنچنے سے پہلے آپ کے کمرے کا ڈائمنشن بھی دکھا سکتا ہے، سہولتیں بھی بتا سکتا ہے، اس کے مختلف اینگل سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جہاں آپ کا قیام ہونے والا ہے وہ کیسا ہوگا۔ ایک چھوٹے سے سفر کے لیے انسان اتنی ترقی کر کے عملی اقدام کر چکا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے نا۔ مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ اتنا طولانی سفر ہے تو عزیزان اکرامی فطرت بندگی یہ ہے کہ تم کو جہاں جانا ہے جانے سے پہلے اپنا مکان تو بنا لو، قیام و طعام کا انتظام تو کر لو۔ کیسے کرو گے؟ بغیر بکنگ کے جب بندہ بندے کی بکنگ قبول نہیں کرتا ہے تو بغیر پیمنٹ کے اللہ کیسے ایک مکان، ایک کمرہ، ایک اپارٹمنٹ، ایک باغ آپ رہنے کے لیے کنفرم کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو اپنی طرف سے قرض حسنا دے تاکہ اللہ اس کے انویسٹمنٹ کے بدلے میں اس کے خرچے کو، اس کے انویسٹمنٹ کو دوگنا کر دے۔
دے رہے اتنا نہیں بناؤں گا. وہ کہتا ہے کہ مجھے دو. ہم اپنا تھوڑا سا انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کس جگہ کو رکھائیں تاکہ ہماری رقم محفوظ رہے, ہمارے انویسٹمنٹ کو نقصان نہ ہو. اب اللہ سے بڑھ کر محافظ دولت کوئی نہیں ہو سکتا. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دو منظر لگی, اور یہ بھی نہیں کہا کون مسلمان ہے تو مجھے خرنا دے دے, کون مومن ہے تو مجھے خرنا دے دے, بلکہ اعلان عام ہے منظر لگی کون ہے جو اللہ کو خرنا دے, تاکہ اللہ اس کے پیسے دینے کے بدلے میں, دولت دینے کے بدلے میں, انویسٹمنٹ کرنے کے بدلے میں اس کے اجر کو کتنا دوگنا کر دے. پہلے 5 سال میں ہمارا انویسٹمنٹ ڈبل ہوتا تھا, پھر 6 سال ہو گیا, اب قریب 7 سال میں ہمارا انویسٹمنٹ ڈبل ہوتا ہے, بشرطے کہ آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں. توجہ کروں گا, اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ آج تم انویسٹ کرو, اگر وہ خدا نخواستہ انویسٹمنٹ کرنے کے اگلے منٹ تمہارا انتقال ہو جائے تب بھی تمہارا انویسٹمنٹ کو ڈبل کر دوں گا. پیغمبر خوش نہیں ہوئے, پیغمبر نے آواز دی یا ربی زد لامتی, ایک فاطمہ نے میری امت کے واسطے اس کے خرچے کو اس نے جو تیرے نام پر دیا ہے, خرچ کیا ہے, اس کے اجر میں اور اضافہ کر دے. ادھر سے آواز آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اجر کثیر, کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے گا اس کے مال کو اللہ بدلے میں کثیر کر دے گا. پہلے کہا تھا 2, اس کے بعد کہا 10 گنا, اس کے بعد کہا کثیر, اگر 10 کے بعد کثیر کہا کتنا زیادہ ہوا, 11 کر دیا, 10.5 کر دیا, 12% کر دیا, کتنے کیا. پیغمبر خاموش نہیں بیٹھے, پھر دعا کی پانے والے میری امت کے واسطے اس عدل کو اور بڑھا دے. ادھر سے آواز آئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. مثال اس انسان کی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس دانے سی ہے, اس بیج سی ہے جو زمین میں ایک بویا گیا تھا مگر اس سے ایسا درخت نکلا جس میں 7 بالیاں لگی ہوئی تھی, ہر بالی میں 100 دانے تھے. ایک بیج بویا تھا, اس سے درخت نکلا, اس میں 7 بالیاں آئیں, ہر بالی میں 100 دانے تھے. کتنا ہو گیا 700. پیغمبر خاموش نہیں بیٹھے, پیغمبر خاموش نہیں ہوئے تھے. پھر شاہ یا ربی زد لامتی, ایک پروردگار میری امت کے واسطے اس اجر ثواب میں اور اضافہ کر دے. ادھر سے آواز آئی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد جو انسان اس کو جو کمی محسوس ہوتی ہے اس پر صبر کر لے تو اللہ اس کو کتنا دے گا بغیر حساب, بغیر حساب. اتنا اجر دے گا, اتنا اجر دے گا کہ تم اس کا حساب نہیں کر سکتے. صلوات محمد پہلے کہا دگنا کروں گا, پھر کہا 10 گنا کروں گا, پھر کہا 700 اجر کثیر دوں گا, پھر کہا 700 گنا دوں گا. اس کے بعد بغیر حساب کہے کر اس ثواب کو انفینٹی تک پہنچا دیا کہ اس کا تم کوئی حساب نہیں کر سکتے. بندہ بندے کو دے کر امید کرتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے مجھے دو, دینے کے لیے تیار تو ہوتا ہو پہلے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو بغیر حساب کے نکل دوں گا, پہلے اللہ پر اس کے کلام پر اعتراض تو پیدا کر لو, اس کے بعد خود بخود سمجھ میں آئے گا یہ فیض نہیں, فیض عام ہے جو بڑھ رہا ہے. اس نے نہیں کہا کہ مسلمان کو دوں گا, اس نے نہیں کہا کہ میں شیعہ کو دوں گا, اس نے نہیں کہا کہ مومن کو دوں گا. وہ عدم اعلان پکار کر کہنا ہے من ذا الذی یقرض اللہ, خرچ تو کرو,
مانے تو صحیح. نہیں مت کہو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ دیکھنے والے اور ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو بڑی مشکل سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ ایک عام شکایت ہے، یہ کمٹمنٹ ہے. پوچھنے والے نے مولا کائنات سے پوچھا کہ آگے علامت شیعہ کیا ہے؟ مختلف موقعوں پر سوال ہے اور مولانا نے مختلف موقعوں پر مختلف جواب دیے سوال کے. پوچھا مومن کی علامت کیا ہے؟ آپ کے چاہنے والے کی علامت کیا ہے؟ جواب دیا وہ غربت میں بھی امیر ہوتا ہے. کمال سمجھا نہیں کہ یہ بات ذہن ہو کہ سخاوت کا تعلق امیر سے نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی امیر ہو سخی نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غریب ہو سخی بھی ہو. ہماری ایک جیب میں چنے تھے، ایک جیب میں بادام تھے. بادام کھاتے جا رہے تھے، ہم سڑک پر چل رہے تھے. سامنے والے نے کہا ماما السلام علیکم. نے کہا وعلیکم السلام. کہا ماما کیا کھا رہے نا؟ چنے کھا رہا تم بھی. لگ نہیں کہتے نہیں، جو کھا رہا تھا وہی تو کہا، جو کھا رہا تھا وہی تو دیا. دبئی میں مجلس پڑھ رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا. ہم نے بتایا کہ اس مہینے میں کوشش کی تھی کہ جیسے آپ کے بچوں کو آپ لباس بناتے ہیں، کسی اور ایک بچے کا بھی آپ لباس بنا دیں. اور بابا کی جیسے آپ لوگ پاپا کہتے بیٹھے. اور مجلس کے بعد ایک موضوع ہمارے غریب پہنچی. کمال آپ کی بات صحیح ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے نیا لباس عید کے لیے بنائیں، کسی ایک کا بھی اگر ایک فیملی ایک بچے کا لباس بنا دے تو عید کے دن شاید کوئی بھی مومن کا بچہ بغیر نئے لباس کے نہ رہے. بات بہت اچھی ہے. میری پریشانی ہے کہ اللہ نے مجھے 4 بچے دیے اور بڑی مشکل سے میں 4 بچوں کے لیے لباس بناتا ہوں. اب آپ بتائیے کہ 4 بچوں کو گھر میں رکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اور ایک بچے کا لباس بناؤں تو 5 کا لباس میں کیسے بناؤں گا؟ بات معقول ہے. میں نے پوچھا اگر آپ کو 4 کے بدلے میں اللہ 5 بچے دیا ہوگا، آپ 4 کو بنا کر 5 کو چھوڑ دیتے؟ یہ کہیں نہ کہیں قیمت میں کمپرومائز کر کے کچھ اس طریقے کا بندوبست کرتے کہ 5 کو نیا لباس بنے. دینے پر کمی محسوس ہو اور اس محسوس کرنے پر صبر کر کے شکر بھی کرے. ہم پہلے دینے پر راضی ہو جائیں. میں تو سوچ کر بیٹھا ہوں آج تو مانگوں گا آپ سے، پہلے تو دیں اور اتنا دیں کہ دینے میں آپ کو کمی محسوس ہو اور اس محسوس پر آپ صبر کریں، صبر کر کے شکر بھی کریں. اس کے بعد دیکھیے کیا ملتا ہے. حضرت موسیٰ کو حکم ہوا چلے کہ ایک مکان میں میاں بیوی گھر میں موجود تھے، بڑے خوش ہو گئے. تو وقت کا پیغمبر ہمارے گھر میں آ گیا. خود نہیں آئے تھے، بھیجے گئے تھے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کو اللہ نے تو حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھی امیری آدھی غریبی. تم بتاؤ تم کو پہلے امیری چاہیے یا غریبی والی زندگی پہلے چاہیے؟ میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ جب ضعیف ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہ کھا اس میں شکر ہے، یہ نہ کھا اس میں نمک ہے، یہ نہ کھا اس میں کولسٹرول ہے، گوشت سے محروم، میٹھے سے محروم، نمک سے محروم، کیا فائدہ؟ کہ جو کچھ لینا ہے اللہ سے دعا فرمائیے کہ آپ کو ہماری جوانی میں دے دیں.
اور سیکنڈ ہاف ہم تیار ہو قربت کے لیے. حضرت موسیٰ نے دعا کی اور دولت کی خیال لگے گی. اور میرے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی دولت ان کو ملے گی. اور انہوں نے تقسیم کرنا شروع کیا, قطاریں لگی, بانٹنا شروع کیا. جتنا بانٹتے پھر ملتا ہے, پھر بانٹتے ہیں. چلتی رہی زندگی, گزر رہی ہے, عمر گزر رہی ہے, دولت بھی خرچ ہوتی جا رہی ہے اور ملتی بھی جا رہی ہے. اتنی عمر گزر گئی کہ دونوں نے اپنے آپ کو بوڑھا محسوس کیا. ایک دن پہنچے حضرت موسیٰ کے پاس, اللہ کے پیغمبر آپ نے کہا تھا کہ آدھی عمر ہم کو امیری ملے گی, آدھی عمر ہم کو غریبی ملے گی. ہم نے پہلے نہیں مانگا تھا, ہم سمجھتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ ہماری عمر ہو چکی ہے. مگر کیا اللہ بھول گیا یا ہماری غربت کسی اور کو اس نے دے دی کہ ہماری امیری کا سلسلہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. جو دولت اللہ نے ہم کو دینا شروع کی تھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اگر جن کے ہم ہماری عمر کے آخری حصے تک پہنچ گئے. حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تمہاری سخاوت کو دیکھ کر تمہارے سیکنڈ ہاتھ کی غربت بھی اللہ نے امیری نے بدل دیا. شکر کرنا ہے. کل کی مجلس میں یا شاید پرسوں کی مجلس میں نے کہا تھا کہ انسان رہنے کے اندر غریب ہو جاتا ہے. اچھے خاصے مکان میں بیٹھا تھا, ایک امیر کے مکان کو دیکھا, اس نے احساس کر لیا اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. اچھی خاصی ٹو ویلر پہ جا رہا تھا, موٹر والے کو دیکھا, فوراً غربت احساس ہو گیا کہ اس کے پاس کار ہے, میرے پاس موٹر سائیکل ہے. ہوتا ہے نا. آج کا الٹا تو میں کہہ رہا ہوں, اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر سمجھو کہ تم کتنے امیر ہو. اپنے وقت کا سب سے بڑا علم نجف میں اللہ نے اتنا علم دیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ غربت میں شامل حال تھی. پہننے کے لیے پیروں میں جوتے نہیں تھی. نجف کی گھاس کو پیروں پر باندھ کر کرتے تھے تاکہ زمین کی گرمی کوئی تکلیف نہ پہنچائے. روزہ مولا کائنات کے سامنے سے گزر ہوا, ذریع مبارک کو دیکھا, حکومت مبارک کو دیکھا, پکار کر کہنے لگے یا علی اتنا علم دیا تھا, ایک جھنٹی بھی دے دیتے, ایک لمحے بھر کے اندر بازو دیکھا. ان کے استاد علم میں ان سے بھی زیادہ, عمر میں ان سے بھی زیادہ, اخلاق میں ان سے بھی زیادہ. ان کے دونوں پیر نہیں تھے, ہاتھوں سے نجف کی زمین پر چلتے جا رہے تھے اور روزے کو دیکھ کر کہتے تھے الحمدللہ شکر للہ, الحمدللہ شکر للہ, الحمدللہ شکر للہ. شکر کیا ہوئے انسان پہلے یہ تو سوچے کہ اللہ نے اس کو دیا کیا ہے, سخاوت کے لیے نہیں ہے. جب تم دینا شروع کرو گے اس پر بھی کنڈیشنز ہیں. پچھلی مجلس میں ہم نے قربتاً اللہ کے اوپر کافی گفتگو کی ہے, لیکن جب تم دو گے تو پہلی کنڈیشن ہے کہ جو بھی دے رہے ہو اپنے مال حلال سے لو, کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب, اللہ پاک و پاکیزہ ہے, وہ کسی ایسی چیز کو پسند ہی نہیں کرتا جو پاک نہ ہو. دوسری شرط ہے کہ جو کچھ دے رہے ہو ہمارے نفیسہ سے دو. مولا کائنات کی زندگی کا مشہور معروف واقعہ ہے. غمبر ساتھ بھی زلزلے بازار سے گزر رہے تھے, دو لباس خریدے, ایک زیادہ پیسوں والا ایک کم پیسوں والا. ہم کیا کرتے ہیں, اس کو اچھی بڑی بات ہے, اپنے ملازم کے ساتھ اپنے سبارنے کے ساتھ بازار چلے جاتے ہیں, ایک قیمتی خریدیں گے, ایک کم پیسوں والا خریدیں گے. اور کریں گے کیا, قیمتی اپنے لیے ہوتا ہے, معمولیت اپنے کے لیے ہوتا ہے. آدھی نے کبھی دو لباس خریدے تو جو قیمتی لباس تھا وہ ہمر کو دے دیا, جو کم قیمت والا لباس تھا وہ اپنے لیے رکھا. یہ ہے شان علی.
اپنے ملازم پر اپنے نوکر پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا دل والا ہوں کہ قیمتی لباس تم کو دے کر معمولی لباس کے پاس رکھ رہا ہوں. زبان سے کبھی کہو تو شاید ذہن میں خیال آ جائے قبر نے کہا یہ علی قیمتی لباس آپ رکھیے, آپ امام ہیں, آپ حاکم واقع ہیں, میں تو آپ کا غلام ہوں. علی نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر تو جوان ہے, نیا لباس تجھ پر زیادہ جچے گا, میں تو بوڑھا ہوں, کم قیمتی لباس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. تیسری شرط یہ ہے کہ جب دو سیدھے ہاتھ دو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اتنی خیرات پاتا کم از کم محلے والوں کو تو معلوم ہو کہ میں نے کچھ باتا ہے. اچھا نہیں کہ روز نشر اللہ کہتے تو آج بھی محلے والوں سے لے لینا جس کی حالت تم نے سب تقسیم کیا ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ جو دے رہے ہو اس اتنا دو کہ تمہیں اس مال میں کمی محسوس ہو. سمندر کی اتنی دولت تھی, کوزہ پر پانی نکال کر ہم نے والد کے نام پر سب زبان کر دیا کر نہیں. اتنا دو کہ تمہیں کمی محسوس ہو. پانچویں شرط یہ ہے کہ جب دو اس کو دو محتاج ہو, میں دے رہا ہوں کس کو؟ اپنے بیٹے کو, وہ بھی کب مرنے سے پہلے. زندگی میں کیوں نہیں دیا؟ پتہ نہیں بیٹا اگر خطا کر لے اور مجھے ضرورت نہ ہو تو میں خود اپنے مکان میں بے دخل ہو جاؤں گا. جب موت کی تصویر نظر آتی ہے تو انسان وصیت نامے میں لکھ کر نظر آتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان فلاں بیٹے کو دے دیا جائے یا بیٹی کو دے دیا جائے. زندگی میں کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اطمینان نہیں ہے, یقین نہیں ہے. کیسا نہ ہو کہ میں خود محتاج بن جاؤں. اللہ کہہ رہے محتاج بنو. اگر ہم پر ایمان رکھتے ہو, ہم پر بھروسہ رکھتے ہو, ہم پر یقین رکھتے ہو, دو تو صحیح اس کو دو جو محتاج ہو, اس کو نہیں جو پہلے سے پیٹ بھرا ہو. چھٹی شرط یہ ہے کہ جو دو ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے وہ ناکارہ تھا. گھر کا سامان نکال کر سخی نہیں بن سکتے. گھر کا پرانا سامان نکال کر انسان سخی نہیں بن سکتا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ دو جو تم کو پسند ہو, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز اللہ کے پسندیدہ نہیں بن سکتے جب تک کہ تم راہ للہ میں وعدہ دے دو جو تم کو عزیز ہو. اب سوچتے جاؤ, مکان تجھے عزیز ہے, دولت تجھے عزیز ہے, کاروبار تجھے عزیز ہے, صحت تجھے عزیز ہے, علم تجھے عزیز ہے, کون سی چیز ہے جو بندہ فرض اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے دوسروں کے لیے سب کو نہیں جاتا. قرآن آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم اللہ کے مقرب بندے نہیں بن سکتے جب تک کہ اس کی راہ میں وہ نہ دے دو جو تم کو عزیز ہو. اس کے بعد شکر بھی دو. آسان منزل ہے, دیا تو دیا, کمی کو محسوس کروں گا, اس کمی پر صبر کر کے شکر بھی دوں. اکثر لوگ بیمار پڑتے ہیں اور جب تیماردار پہنچتا ہے ان کے پاس کیفیت دریافت کرنے کے لیے, وہ خود ایک بہت بڑا ثواب ہے. پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو بیمار کے پاس پہنچے اور بیمار اگر آنے والے سے اپنی بیماری کی شکایت نہ کرے, وہ اگر مر جائے تو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. شکر آسان کام نہیں.
پوری تاریخ انبیاء میں حضرت سلیمان کو اللہ نے حکومت دی، اور ایسی دی کہ پھر کسی اور کو نہیں دی۔ جانوروں پر، پرندوں پر، انسانوں پر، جنوں پر، ہواؤں پر، ہر جگہ حکومت۔ اتنی ساری حکومت، اتنی عظیم طاقت پانے کے بعد حضرت سلیمان کی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر ادا کرنا کوئی بات نہیں، تو پروردگار نے پوچھا سلیمان تم شکر کیسے ادا کرو گے؟ ہماری اس نعمت کا شکر تم کیسے ادا کرو گے؟ جواب دیا کہ تیری مخلوق خدا کو ایک وقت کھانا کھلاؤں گا۔ سلیمان ہماری رائے یہ ہے کہ تمہیں کام نہیں کر سکتے، بہتر یہ ہے کہ ارادہ بدل دو۔ ہمارے جانوروں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، انسانوں پر حکومت، جنوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، تو کیا اتنا اختیار رکھتے ہوئے میں مخلوق خدا کو ایک وقت کھانا نہیں کھلا سکتا؟ اب مرضی تمہاری۔ حکم دیا گیا جنوں کو، حکم دیا گیا ہواؤں کو، جدھر جدھر سے تمہارا گزرو اعلان کر دو کہ اللہ کے نبی سلیمان نے تم کو فلاں دن کھانے پر بلایا ہے۔ کہاں کھلائیں گے؟ جانور بھی ہے، پرندے بھی ہے، انسان بھی ہے، سمندری جانور بھی، کہاں کھلائیں گے؟ دریا کے کنارے پر، تاکہ جو زمین کا پر آنے والا مہمان ہے وہ زمین پر آئے گا، جو دریا سے آنے والا مہمان ہے وہ دریا کے کنارے پر آئے گا۔ کہ ہواؤں کو حکم دیا کہ جہاں جہاں سے تمہارا گزر ہو اعلان کر دو کہ اللہ کے نبی نے تم کو دعوت پر بلایا ہے، اور حکم دیا کہ ہر انسان، ہر جانور، ہر پرندہ، ہر مہمان جو ہماری دعوت میں آنے والا ہے اس کی پسند کے اعتبار سے غذا موجود رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان آ جائے اور اس کی پسند کا کھانا اسے نہ ملے۔ آپ تصور کریے کہ کتنے قسم کی مخلوقات حضرت سلیمان چیف سپروائزر اپنی نگرانی میں جنوں اور انسانوں کو لے کر دعوت انتظام کر رہے، ساری مخلوق دیے ہوئے مقام اور وقت اور تاریخ میں جمع ہے، اور اللہ کے نبی انتظار کر رہا ہے کہ دعوت کا آغاز کیا جائے۔ ابھی کچھ منٹ باقی تھے، دریا کی سطح سے ایک مچھلی نے منہ ڈالا، آواز دی اللہ کے نبی بھوک لگ رہی ہے۔ جناب سلیمان نے کہا ٹھہر جاؤ، جب سب کو کھانا ملے گا تبھی تم کو ملے گا۔ ہمارے پاس کیوں ہوتا ہے نا، نکاح بعد میں 11 بجے تک دلہا نہیں آیا، 12 بجے تک کھانا نہیں ملے گا، اور کسی بچے نے اگر رو دیا تو بازو والا کہے گا گھر سے کھا کر ملے گا، تو قریب ایسے ہی بنا بھی ہوا۔ مچھلی بھی منہ نکال کر دریا سے کہا کہ اللہ کے نبی بھوک لگ رہی ہے۔ سلیمان نے جواب دیا کہ ٹھہر جا، جب سب کو کھانا ملے گا تب کچھ تجھ کو ملے گا۔ وہ خاموش ہو گئی، جاتے جاتے اس نے جملہ کہا، روز اللہ کھلاتا تھا مگر کبھی نہیں کہا کہ ٹھہر جا، جب بھوک لگتی تھی کھانا مل جاتا تھا۔ تم نے ایک دن مجھے کھانے پر بلایا اور جب میں بول رہی ہوں کہ مجھے بھوک لگتی ہے اور تم کہتے ہو ٹھہر جا۔ حضرت سلیمان نے سنا تو برا دکھا، کہا مچھلی کو روک لو، جن کو حکم دیا کہ اس کی جو پسند کی غذا اس کے سامنے ڈال دو، جن جماعت ٹوکرا بھر کر مچھلیاں چھوٹی چھوٹی سائز کی دیا ہوا اس کے سامنے ڈالتا گیا، اس مچھلی نے اس کو ہضم کر لیا، جن پہنچا دوسرا ٹوکرا بھر کے ڈالا اس نے اس کو ہضم کر لیا، تیسری مرتبہ ڈالا، وہ کھا رہی تھی تو سلیمان نے پکار کر کہا اے مچھلی اگر تم اکیلی اتنی غذا کھا لے گی تو باقی دوسروں کو کیسے کھلاؤں گا؟ مچھلی نے کھانا چھوڑ دیا، کہا اللہ روز کھلاتا تھا، آج تک نہیں پوچھا کہ کتنا کھائے گی، تم ایک بار کی دعوت پر بلا کے پوچھتے ہو کتنا کھانے والی ہے۔ فوراً بارگاہ معبود میں سر کو جھکا دیا، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے سچ کہا تھا کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔
عزیزان گرامی، اگر اللہ پر یقین ہے، یقیناً میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو یقین ہے، اگر قرآن مجید کی آیتوں پر یقین ہے، یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ کو قرآن مجید کی آیتوں پر یقین ہے، اگر پیغمبر اسلام کی احادیث جس کا بھی میں نے آپ کو سنایا ہے اس پر اعتبار ہے، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو اعتبار ہے، پھر ایک ہی چیز باقی رہ جائے گی کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جن تک لے جانے کے لیے کبھی روکیے مت۔ اگر چاہتے ہو کہ جس منزل تک پہنچنے کے لیے انسان اس منزل تک پہنچنے سے پہلے اپنے مقام کو سکون و اطمینان، راحت اور آرام کے ساتھ دیکھنا اپنی عین کوشش اور خواہش کرتا ہے، اگر جنت پر یقین ہو، محشر پر یقین ہو، برزخ پر یقین ہو، اور اگر اللہ نے دیا ہے جب میں نے کہہ دیا ہے مولا کائنات کی حدیث ہے کہ امیری کا تعلق، سخاوت کا تعلق امیری سے نہیں ہے، غریب ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس ایک کھجور بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ صغیر ہوگا آدھا پا کر آدھا ہاتھ کھلے گا آدھا خود کھائے گا، اگر فقیر ہوگا تو ایک جیب میں بادم کھول کر کھاتا جائے گا، دوسری جیب سے وہ سہلے کو متقین کرتا جائے گا، صلوات پر محمد زمین میں ساری باتیں مجھے امید تھی کہ آپ میری بات ریکارڈ کریں گے۔ میں چاہتا تھا کہ میں جس شکل میں میری بات آپ تک پہنچاؤں، ماشاءاللہ سے جس کوششوں سے جناب افتخار بھائی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے سمندر کی طور پر جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں ہماری قوم کے، اس کو ختم کرنے کا انہوں نے جس طریقے سے بیڑ اٹھایا، نام ہی دیکھیے فیض عام ہے، جس میں نے قرآن مجید کی آیت پر آپ کے سامنے مختلف آیتوں میں نے بتایا کہ کسی بھی آیت نہیں ہے کہ تم مسلمان کی مدد کرو، مومن کی مدد کرو، شیعہ کی مدد کرو، اگرچہ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے قریب ترین لوگوں کی مدد کی جائے، لیکن ہر مدد لینے والا بھی مدد کرنے کے قابل ہے۔ 4 بچے رکھنے والا بھی 5 بچے کا لباس بنا سکتا ہے، ایک کھجور کا مالک بھی اپنے کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا خود کھا کے آدھا دوسرے کو دے سکتا ہے۔ اگر ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں یا اس کو یقین کرتے ہیں تو میں یقینی طور پر گزارش کروں گا کہ میں افتخار کے ساتھ بہت قریب رہ کر کام کر رہا ہوں، پچھلے تقریباً 3 سال سے ہم نے پہلا اٹھایا ہے کہ ہماری قوم کا کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو جو صرف پیسے نہ ہونے کی بنا پر وہ اسکول یا کالج جانے سے محروم ہو جائے۔ پہلا نظام ہے ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی ایسا نہ ہو کہ صرف اور صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسکول جانے سے یا کالج جانے سے محروم ہو جائے۔ اس کے لیے یقینی طور پر ہم کو ایک سمندر کی ضرورت ہے، لیکن جس کے دل سمندر بنے ہوں، اور اگر قرآن مجید کی پیغمبر اسلام کی احادیث اور آیتوں کو سننے کے بعد آپ اس پر اعتبار کرتے ہیں، اطمینان کرتے ہیں، اور میرے منہ سے لفظ نکالنا کہ آپ افتخار بھائی پر اگر اعتماد کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو روکیے مت۔ میں یقینی طور پر گزارش کروں گا کہ اس ایک بیڑے کے لیے جو ہماری قوم سے جہالت کو دور کر کے جہالت دور ہوگی، خود بخود یہ علم سے آراستہ ہو جائیں گے، علم سے آراستہ ہو جائیں گے تو خود بخود اپنے گھروں کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جب اپنے گھر کے سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد نمازوں میں لطف بھی آئے گا، روزوں میں مزہ بھی آئے گا، مجلس سے گزرنے میں دماغ بھی پڑے گا۔ ساری چیزوں کا تعلق ہماری آپ کی اکنامکس کے اطراف روٹیٹ کرتا ہے، جہالت کے اطراف روٹیٹ کرتا ہے، اور جب تک ہمارے درمیان سے جہالت دور نہ ہو، جب تک ہمارے درمیان سے غربت دور نہ ہو، ہم ایک سچے ازادار، سچے مسلمان، سچے انسان، سچے مومن، سچے شیعہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے یہ جو طفیل ہے ان مجالس امام حسین کا، اس صدقہ ہے کہ ان اجلاس کے ذریعے، ان مجالس کے ذریعے ہر قسم کا موضوع ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ تک پہنچائیں۔ فکر آپ کی مالک، آپ مالک ہیں اپنے فکر کے، آپ مالک ہیں اپنے ارادوں کے، لیکن روز قیامت اگر آپ کو حق پہنچے گا کہ شوہر صاحب تمہاری مجلس ہم نے 1 گھنٹہ بیٹھ کر سنی تھی، آنے کے لیے آدھا گھنٹہ صرف کیا تھا، جانے کے لیے آدھا گھنٹہ صرف کیا تھا، ہمارے 2 گھنٹے نکل گئے، بتاؤ تم نے ہم کو کیا دیا؟
اسی طریقے سے میرا بھی حق بنے گا کہ آپ کے آنے سے پہلے میں نے آدھا گھنٹہ آپ کی تیاری پر لگایا تھا، آدھا گھنٹہ گانے پر لگایا تھا، میں نے 1 گھنٹے کی آپ کے سامنے تقریر کی، میں نے 2 گھنٹے آپ کے لیے صرف کیے، کبھی کبھی 2 ہفتے میں نے ایک تقریر کو تیار کرتے نہیں وقت کیے، بس یہ بھی آپ نے کہا کیا۔ اس طریقے سے آپ کا اختیار ہوگا میرا دامن پکڑ کر سوال کرنے کے لیے، مجھے بھی حق پہنچتا ہے کہ میں روز محشر سوال کروں گا کہ آپ کے پاس اتنی استطاعت تھی، آپ کے پاس اتنا اقتدار تھا، آپ کے پاس اتنا اختیار تھا، آپ کے پاس اتنی دولت تھی کہ آپ کے خاندان کو سنبھال سکتے تھے، ایک بچے کو تعلیم سے آراستہ کر سکتے تھے، ایک بیماری کو دور کر سکتے تھے، کسی کو اس کے مقام تک پہنچا سکتے تھے۔ یہ سب کچھ طاقتیں، اقتدار اور اختیار رکھنے کے بعد بھی اگر آپ نے نہیں کیا تو مجھے بھی حق پہنچے گا کہ میں آپ کا دامن پکڑ کے سوال کروں محشر کے میدان میں۔ نگرانی یہاں سے ہمارا رب کربلا سے بھی ملتا ہے نا، حسین نے کربلا میں کیا کیا؟ جو تھا وہ قربان کیا، اور قربان کرنے کے بعد دوسرے کے پیچھے لگا، قربان کرنے کے بعد صبر کرنا ہے، صبر کرنے کے بعد شکر کرنا ہے۔ شہزادی زینب کے 2 بیٹے تھے، کیا کیا؟ پہلی منزل کو قربان کیا۔ ماں کے لیے بیٹے کا غم زبر کا کوئی غم نہیں ہوتا، شہزادی نے صبر کیا، صبر کرنے کے بعد کیا کیا؟ بیٹوں کی لاشیں گھر میں ملائے جاتے تھے، دونوں بیٹوں کی لاشوں کے درمیان شکر کا سجدہ ادا کیا، پاک مدد تیرا شکر ہے کہ تم نے ہماری قربانی قبول کی۔ حسین نے کیا کیا؟ اسلام کو خون کی ضرورت تھی، اسلام اتنا زخمی ہو چکا تھا، اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اسلام کو 60 ہجری میں خون کی ضرورت تھی۔ آپ کو معلوم ہے کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو کسی بھی انسان کا خون نہیں چڑھایا جا سکتا۔ دیکھا جاتا ہے کہ مرنے والا جو خون کے تاثیر رکھتا ہے، جہاں سے وہ تاثیر ملتی ہے اسی تاثیر والے انسان کا خون چڑھایا جاتا ہے۔ حسین کو 60 ہجری میں اسلام کے لیے خون کی ضرورت تھی۔ حسین نے جس کا خون پسند آیا اس کو اپنے ساتھ رکھتے چلے گئے۔ اس میں عمر نہیں دیکھی، رشتہ نہیں دیکھا، قبیلہ نہیں دیکھا، شہر نہیں دیکھا، کسی کو کوفے سے بلا دیا، کسی کو مدینے سے ساتھ رکھا، کسی کو مکے سے ساتھ دیا، کوئی محمد تھا، کوئی زہیر تھا، کوئی حبیب نے مظاہر میں کوفے سے آ گیا، کوئی رشتہ دار تھا، کوئی غلام تھا، کوئی امیر تھا، کوئی غریب تھا۔ جس انسان کا خون اسلام کے خون سے ناش کا نظر آ گیا، حسین اس قافلے کو لے کر کربلا پہنچے تھے۔ کیا نہیں کیا حسین نے کربلا میں؟ جو تھا قربان کیا۔ شبیر رسول 18 سال کا جوان بیٹا اپنے ہاتھوں سے سوار کرا کر حسین نے میدان کربلا میں بھیجا۔ اسلام کو بازوؤں کی ضرورت تھی کہ عباس کے بازو تجھ پر فدا کر دوں گا۔ 6 مہینے کے بچوں کو حسین نے قربان کیا۔ قاسم کو قربان ہوتا ہوا دیکھا اور صرف جنگ کے ہنگام میں جب حسین کی شہادت واقع ہو گئی، کسی حسین کے بچے نے پلٹ نہیں کہا کہ اب بہت ہو گیا، اس سے بڑھ کر ہم سے ظلم برداشت نہیں ہوتا، کہا کسی نے۔ پھر میری بات ہوئی، پہلے قربانی دی گئی، پھر صبر کی منزلوں سے گزرے، اور شام غریبہ شام شکرانہ تھی۔ جلی ہوئی کناتوں کے درمیان کربلا کی زمین پر سیدانیوں کے سجدوں میں، سید سجاد کے سجدوں میں بتایا مقصد شہادت کو واضح کر کے کہ شہادت مصیبت ہوتی تو ہم صبر کرتے، صبر پر شکر کر کے بتا رہے ہیں کہ مصیبتوں پر صبر کیا جا سکتا ہے، شکر کر کے بتا رہے ہیں کہ مصیبت نہیں ہے، شہادت ہمارے لیے نعمت ہے۔ انسان مصیبت پر شکر نہیں کرتا، نعمت پر شکر کرتا ہے۔ ہم اس شہادت کو نعمت سمجھتے ہیں، اور حسین نے اپنی زندگی میں لمحے آخر تک شکر ادا کیا۔ کل کی مجلس موضوع ہی
وہی سجدہ ہے. لیکن سوچئے کہ زندگی کا آخری لمحہ امام حسین نے سجدہ کیا. کیسے ہو سکتا ہے کہ چلنے والے کو آخری موقع پر دو عمل ہوئے؟ شبر کا خنجر چلانا، امام حسین کا سجدہ کرنا. ایک وقت میں زمین کربلا پر دو عمل ہوئے. حسین سجدہ کر رہے ہیں، شبر کا خنجر چلایا جا رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالم کا خنجر تو یاد رہے اور مظلوم کا سجدہ بھول جائے؟ اور اس کے بعد شام غریبہ کو جب آغاز ہوا، حسین وصیت کر کے گئے تھے نا، بہن نماز شب کی دعاؤں کو مجھے بھول نہ جانا. حسین کو اس بات پر یقین تھا کہ میں مرنے کے بعد مغرب عشاء کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میری بہن نماز شب بھی نہیں چھوڑے گی. اس کے فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے نماز شب کی دعا میں نہ بھولنا. عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. لیکن سوچئے کہ شہزادی نے کتنے مسائل اپنے اندر جذب کیے. موقع نہیں ہے کہ تفصیلات میں جاؤں، ایک اشارہ دیتا ہوں. زندان شام میں سید سجاد نے دیکھا کہ شہزادی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. تعجب ہوا، قریب جا کر پوچھا، ہم نے آپ کو آج تک ابھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے. آج کیا مصیبت ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے؟ جواب یہ، سید سجاد جب تک جسم میں طاقت تھی زینب کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی. کربلا کے واقعے کے بعد سے یزید کی طرف سے جو غذا دی جاتی ہے وہ بچوں میں تقسیم کرنے کے بعد باقی نہیں رہتی کہ زینب نوش فرمائے. اس لیے کہ اب جس میں زینب میں طاقت نہیں ہے رہی کہ زینب کھڑے ہو کر نماز پڑھے. انسان اگر مسلسل کسی غم کو ایک مدت تک برداشت کرتا رہے، اس کا اظہار نہ کرے، تو وہ غم کے آثار خود اس کے جسم سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے عام طور پر سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، چہرے پر مردگی چھا جاتی ہے، کمر چھوٹ جاتی ہے. یہ آثار غم ہے. یہ آثار غم ہے کہ کسی انسان پر جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تو ان چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس پر کتنا غم گزر گیا. کربلا کے واقعے کے بعد سے زینب ہر بیوی کے لیے سہارا تھی، لیکن وہ اس بیوی کو کس نے سہارا دیا؟ ہر غم کو اس طریقے سے برداشت کیا. لیکن پھر وہی بات رہی کہ غم کو برداشت تو کرتی رہی، لیکن احساسات غم، علامات غم شہزادی کے جسم سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے. اس کا اثر کیا ہوا کہ ابھی شہادت واقع ہوئی ہے، ابھی قافلہ کربلا سے فقط کوفے تک پہنچا ہے، ابھی چند دن کا سفر طے ہوا ہے. لیکن ان چند دنوں کے اندر شہزادی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ روایت میں واقعہ ملتا ہے کہ جب وہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا اور سواریوں کو چلنے میں دیر ہو گئی تھی، کیونکہ تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، کہ موقع پر قافلہ رک گیا. اس موقع پر جناب سکینہ نے حسرت بھری نگاہوں سے سر اٹھا کر پھپھی کو دیکھا. زینب نے پوچھا، سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہے؟ کہا پھپھی اماں سوال ہے، کہا بیان کرو. بچی نے جواب دیا کہ پھپھی اماں آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. سکینہ آپ کو مجبور پاتی ہے کہ یہ کتنا بڑا غم ہے کہ ساقی کوثر کی بیٹی سے ساقی کوثر کی پوتی کہہ رہی ہے کہ سوال تو ہے مگر آپ کو مجبور پاتے ہو. زینب نے پوچھا، سکینہ عباس تو ہے نہیں، حسین تو ہے نہیں، علی اکبر ہے نہیں، اگر
مجھ سے نہیں بیان کرو گی تو پھر کس سے بیان کرو گی؟ کہا کہ اماں پیاس بڑی شدت سے محسوس ہوتی. زینب نے سر کو جھکا دیا. قریب میں کوئی بیوی نے اس جملے کو سنا تو گھر گئی. کہاں سے یاد لے آئی؟ جناب سکینہ کو پانی پیش کیا اور کہا کہ بیوی شریعت محمدی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ یتیموں کی اور اسیروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تمہارے حلیے سے معلوم ہوتا ہے کہ تم یتیم ہو اسیر بھی ہو. یہ پانی تمہاری خدمت میں حاضر ہے. پانی پی لو اور میرے واسطے دعا کرو. قبل اس کے کہ سکینہ پانی پیتی زینب نے پوچھا بیوی تمہاری دعا کیا ہے؟ کہ دعا کیجیے کہ اللہ میرے بچوں کو ان بچوں جیسا یتیم و اسیر نہ بنائے. اسیرہ نے کربلا نے ہاتھوں کو اٹھایا, آسمان کی طرف دیکھا کہ پروردگارا اس مومنہ کے سر پر اس کے وارث کے سائے کو باقی رکھنا. اسیرہ نے کربلا نے آمین کہا. زینب نے پوچھا مومنہ تیری کوئی اور خواہش بھی ہے, کوئی اور دعا بھی ہے؟ کہ حبیبی دعا کیجیے کہ میں مدینے جاؤں. مدینے کے نام سنو تو زینب نے پوچھا مدینے کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہ مدینہ میری شہزادی فاطمہ الزہرا کا شہر ہے. مدینہ میرا آقا علی مرتضیٰ کا شہر ہے. زینب نے پوچھا ہے مومنہ فاطمہ تو اس دنیا میں نہیں رہی, علی کو گزرے ہوئے عرصہ ہو گیا, مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہا تم دعا کر دو. فاطمہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ فاطمہ کی بیٹی زینب تو ہے. علی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ علی کا بیٹا حسین تو ہے. زینب نے پوچھا مومنہ کبھی زینب کو دیکھا بھی ہے یا فقط نام سنا ہے؟ کہ کیسی بات کرتے ہو, میں نے ان کی خدمت کی ہے, میں نے ان کے لیے کھانا پکایا ہے, میں نے ان کا جھولا سنایا ہے, میں نے ان کی پرورش کی ہے. ایک مرتبہ زینب نے بابا کو ہٹایا, کہا میں حبیبہ میں زینب ہوں, میرے دل پر حسین کا سر ہے. کربلا میں فاطمہ کا بھرا ہوا کر خالی ہو گیا. ایک مرتبہ میں حبیبہ نے پوچھا اے میری بات سمجھ میں نہیں آتی, تم اسیر ہو گئی, سکینہ یتیم ہو گئی, حسین کا سر لو کے نیزہ پر بہا دیا, کیا موز بنی کا بیٹا عباس تم کو چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ زینب نے بتایا پہلے عباس کی شہادت ہوئی, پھر حسین مارے گئے. حسین کا سر لو کے نیزہ پر بہا گئے, عباس کا سر گھوڑے کی گردن سے باندھا گیا ہے. واہ اور بتاؤ, واہ مصیبت ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ. لاچار حسینہ مظلوم حسینہ, لاچار حسینہ شب شب ماتم حسینہ. لاچار حسینہ, لاچار حسینہ شب ماتم حسینہ. لاچار حسینہ. نام حسین زندہ ہے, شے کا پیام زندہ ہے. نام حسین زندہ ہے, شے کا پیام زندہ ہے. اس کے لیے دی تھی قربانی, اس کے لیے دی تھی قربانی. وہ اسلام زندہ ہے, نام حسین زندہ ہے, شے کا پیام زندہ ہے. لہرا کر شبیر کا پرچم, لہرا کر شبیر کا پرچم, شان وفا کی دکھا دیا, شان وفا کی دکھا دیا. سائل پر عباس جو تم نے بازو اپنا کٹا دیا, بازو اپنا
شے کا پیام زندہ ہے. شان و جلالت سے منبر پر، شان و جلالت سے منبر پر خطبہ جس نے سنا دیا، خطبہ جس نے سنا دیا، زنجیروں کی جھنکاروں سے قصر یزید ہلا دیا، قصر یزید ہلا دیا. دنیا اسلام میں اب تک فاتح شام زندہ ہے، نام حسین زندہ ہے، شے کا پیام زندہ ہے. صبح عاشورا دکھلا دی، صبح عاشورا دکھلا دی، جس نے طاقت زبان کی، جس نے طاقت زبان کی. شام و سحر جو گونج رہی ہے، صدا ہے شاہد اذان کی، صدا ہے شاہد اذان کی. تکبیروں کے ساتھ ابھی تک وہ گلفام زندہ ہے، نام حسین زندہ ہے، شے کا پیام زندہ ہے. آئی ہوئی تھی سر پہ تمہارے، آئی ہوئی تھی سر پہ تمہارے، پھٹا یزیدی سپاہ کی، پھٹا یزیدی سپاہ کی. خانہ کعبہ میں بھی نہ تم کو اہل جفا نے پناہ دی، اہل جفا نے پناہ دی. بدل دیا جس کو عمرے سے وہ احرام زندہ ہے، نام حسین زندہ ہے، شے کا پیام زندہ ہے. کھلا ہوا جاوید ہر سو، کھلا ہوا جاوید ہر سو، فضا میں پرچم حسین کا، فضا میں پرچم حسین کا. ماں کی تنویر بڑھاتا ہے جو ماتم حسین کا، ہے جو ماتم حسین کا. تیرے علم آؤ مولا کا فیض عام زندہ ہے، نام حسین زندہ ہے، شے کا پیام زندہ ہے، نام حسین زندہ ہے، شے کا پیام زندہ ہے. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام. جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا. اس حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام. جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا
دیا نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر لٹا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا حسین ابن حیدر لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام التي اللفظ القرآن عليك مني جميعا السلام عليك والأنواع بقية وغفر الليل والنهار ولا جعل الله آخر أهلي مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين وأختك زينب بنتك سكينة وقاسم بن حسن ومسلم بن عقيل وهاني بن قرة وحبيب بن مضال وغر الشهيد الرياحي سادات موالي جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغربى يا معين الضعفاء والفقراء يا سلطان ابو الحسن يا علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع ولدنا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حجة بن الحسن يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن يا إمامنا إمام الإنس والجان عجب الله تعالى فرجا وسأل الله تعالى مخرجا وزهورا السلام عليك يا نبات النبوة ومعدن الرسالة ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد آج کی بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار کھولولا ان کے نام یہ ہیں ملا عبد القادر ملا فدالی صاحب میمونہ بیگم بنت فدالی مرتضیٰ حسین اور ملا عبد القادر مصطفیٰ حسین اور دہاج غفار حسین صاحب قمر فاطمہ بنت خورشید حسین صاحب کنیز فاطمہ بنت عنایت حسین نجم الحسین ابن مصطفیٰ حسین فاطمہ بیگم بنت ملا عبد القادر صاحب ذوالفقار حسین ابن عبد الحسین صاحب الطاف حسین ابن ذوالفقار حسین صاحب